راشیل دوسرے کمرے میں جا کر توریت اور انجیل لے آئی اور وہ ابواب اور آیات دیکھنے لگی جو امیس نے اسے یاد کرائے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جن آیات اور ابواب کی نشاندہی امیس نے کی تھی ان میں واقعی پیغمبروں کے خلاف ایسی باتیں درج تھی جو عقل اور اخلاق کے برخلاف تھی۔ راشیل نہایت متعجب اور حیران ہو رہی تھی۔ پھر اس نے آسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماموں، میں انجیل کی ایک حکایت پڑھتی ہوں، آپ اس کی مجھے تفسیر بتائیں۔ آسا نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم پڑھو، میں سنتا ہوں۔ راشیل عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی سنیں، آپ سے بھی اس کی تفسیر پوچھوں گی۔ عامر بھی متوجہ ہو گیا۔ راشیل نے انجیل کے متی باب 21 کی آیت 33 سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے تاکستان لگایا، اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا، اس میں حوض کھودا، برج بنائے اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلے سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا۔ آخر انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہ وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے۔ یوسف نے کہا، تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا؟ یہ خداوند کی طرف سے اور نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس کے پھل سے لاد دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ راشیل رکی، پھر اس نے عامر اور آسا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب آپ دونوں مجھے اس تمثیل کی تفصیل سنائیں۔ عامر نے کہا، اس کی تفسیر نہایت صاف اور واضح ہے۔ آسا نے بھی راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی تفسیر تمہیں میں بتاتا ہوں بیٹی، سنو۔ باغ لگانے والا واحد مالک خدا ہے۔ انگور بنی اسرائیل کی قوم اور تاکستان یروشلم ہے۔ نوکر وہ پیغمبر ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجے۔ ان میں حضرت میکا علیہ السلام کو اسرائیل نے مارا پیٹا، حضرت یحییٰ علیہ السلام یعنی یوحنا کو قتل کیا، اور حضرت زکریا کو سنسار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کئی نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جن سے اچھا سلوک نہ کیا گیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا سے مراد حضرت عیسیٰ کو روانہ کیا۔ یہاں بیٹے سے مراد صلح کار کے ہیں، کیونکہ بیٹے کا لفظ مقدسہ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ متی 5 باب 9 میں لکھا ہے کہ مبارک دے جو صلح کار ہیں، کیونکہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور مسیح صلح کا شہزادہ ہے۔ آخر باغ کا مالک خود آئے گا اور باغ کا ٹھیکہ کسی اور کو دے گا سے مراد یہ ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل علیہ السلام یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گی۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا
سے مراد حضرت اسماعیل ہیں جنہیں اسرائیلی نہیں مانتے۔ یہی پتھر کونے کے سرے کا پتھر ہوگا۔ کا مطلب ہے کہ نبوت حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، جو اس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ کی تفسیر اس طرح ہے کہ جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرے گا ہلاک ہوگا، اور جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا وہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں گر کر رہے گا۔ راشیل نے انجیل بند کرتے ہوئے کہا، اگر توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قدر واضح اور صاف پیش گوئیاں ہیں تو میں کیسی غافل اور گمراہ ہوں کہ سیدھی راہ پر نہ آ سکی۔ پھر راشیل نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ گوار ہیں نا ماموں، آپ بھی گوار ہیں نا کہ میں آج صدق کے دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ آسا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے راشیل کو کلمہ طیب اور کلمہ شہادت یاد کرائے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عامر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ راشیل نے غور سے عامر کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تو آپ کو شکوہ نہ رہے گا کہ ماموں مسلمان اور بھانجی نصرانی ہے۔ اب تو بھانجی نصرانی بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ عامر نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں نے تو وہ بات ازرہ تمسخر کہی تھی، شاید تم برا مان گئی ہو۔ راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ہرگز برا نہیں مانا، بلکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں راہ راست پر آ گئی ہوں۔ آسا نے راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا بیٹی تم خود کھانا تیار کرو گی، اب اٹھو کھانا پکانا شروع کرو، عامر کو بھوک لگی ہوگی۔ راشیل نے اٹھ کر انجیل اور تورات طاق میں رکھی اور کھانا تیار کرنے کے لیے نکل گئی۔ عامر اور آسا دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عشاء کی نماز کے بعد تینوں نے دیوان خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بوڑھا آسا اٹھتا ہوا بولا، راشیل بیٹی تم عامر کو برابر والے کمرے میں لے جاؤ، وہاں بستر لگا ہے، یہ وہاں آرام کرے گا، تم خود بھی آرام کر لو، میں اتنی دیر میں گھوڑوں کو دانا چارہ ڈال دوں۔ راشیل عامر کو ساتھ لے کر برابر والے کمرے میں آئی۔ درمیانی وسعت کا وہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا، جس کی دائیں جانب دیوار کے پاس ایک مسہری پر حریم و سموم کا بستر لگا تھا۔ راشیل نے بستر کی طرف اشارہ کیا، اب آپ آرام کریں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ راشیل جب باہر نکلنے لگی تو عامر نے اسے پکارا، راشیل میری بات سنو۔ راشیل مڑ کر عامر کی طرف دیکھنے لگی۔ عامر نے کہا، میں کل اندھیرے ہی اندھیرے یہاں سے نکل جاؤں گا، شاید میں یہاں سے روانہ ہوتے وقت تم سے نہ مل سکوں، اپنے ماموں سے بھی معذرت کر لینا۔ راشیل نے فکر مند لہجے میں کہا، ایسے کیوں کر ہو سکتا ہے، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں صبح خود آپ کو جگاؤں گی، آپ کس وقت یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں؟ عامر نے اپنے جوتے اور چمڑے کے موزے اتارتے ہوئے کہا، میں فجر کی اذان سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا ہوں، فجر کی نماز میں راستے ہی میں پڑھوں گا۔ راشیل نے پھر مڑتے ہوئے کہا، آپ بے پرواہ اور فکر سے خالی ہو کر سو جائیں، میں وقت پر آپ کو جگا دوں گی اور ہر چیز آپ کو تیار ملے گی۔ راشیل باہر نکل گئی۔ عامر جوتے اتار کر بستر میں گھس گیا۔ رات کے پچھلے حصے میں جبکہ عامر گہری نیند سویا ہوا تھا، ایک دم بدحواس ہو کر جاگ گیا۔ کسی نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا راشیل اس کا بازو پکڑ کر ہلا رہی تھی اور اس کے لمبے دراز بال عامر کے شانوں پر گر سے گئے تھے۔ عامر کو اس کے نازک گداز ہاتھوں اور گیسوں کا لمس عجیب سا لگا
پھر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے سویرے یہاں سے کوچ کرنا ہے، اور میرے بار بار جگانے پر بھی آپ اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ عامر نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، آج ایک عرصہ بعد میں نے بے ہوشی اور سکون کی نیند لی ہے۔ راشیل نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اس وقت روانہ ہونے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو سو جائیے۔ ویسے ماموں آپ کے گھوڑے پر زین ڈال چکے ہیں، اور میں نے آپ کا زاد راہ بھی تیار کر کے آپ کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیا ہے۔ عامر نے فوراً جوتے پہنتے ہوئے کہا، تم کس وقت کی اٹھی ہوئی ہو؟ راشیل نے اپنے بال درست کرتے ہوئے جواب دیا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ جوتے پہن کر عامر باہر آیا۔ ہاتھ دھو کر جب وہ استبل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ آسا اس کے گھوڑے پر زین ڈال چکنے کے بعد زین سے دانے چارے کا توبرا باندھ رہا تھا۔ عامر نے آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو لگام چڑھا دی۔ راشیل اس موقع پر اداس اور فکر مند ہو گئی۔ اس نے بھاری اور بوجھل آواز میں عامر سے پوچھا، آپ یہاں واپس کب تک آئیں گے؟ عامر نے گھوڑے پر لگام چڑھا کر اس کی باگیں زین پر رکھتے ہوئے کہا، میں بہت جلد لوٹوں گا، تم تیار رہنا، میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں۔ راشیل نے پر امید لہجے میں کہا، آپ جب بھی آئیں گے مجھے تیار پائیں گے۔ عامر نے ایک الوداعی نگاہ راشیل پر ڈالی، آسا سے مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکل گیا۔ راشیل دروازے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ اندھیرے کی چادر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی گردن جھک گئی اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ سہ پہر کے قریب عامر اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا جو حومس سے دمشق کی طرف جاتی تھی۔ ایک دوراہے پر آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ یہاں شاہراہ سے بائیں طرف ایک راستہ نکلتا تھا جو بنو ابس اور بنو زیبان کی طرف چلا گیا تھا۔ عامر چند لمحوں تک اس دوراہے پر کھڑا ہو کر کچھ سوچتا رہا۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اسے ایڑ لگا دی اور گھوڑا اس شاہراہ پر دوڑ پڑا جو اس کے اپنے قبیلے کی طرف جاتی تھی۔ عامر کا گھوڑا تھوڑی دیر بعد دھول اڑاتا ہوا اپنی بستی میں داخل ہوا۔ چچا کے گھر کے سامنے اپنے گھوڑے سے وہ اترا اور لگڑا کر چلتا ہوا آگے بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ احتیاطاً وہ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے گیا، مبادا کو اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچے نے دروازہ کھولا اور عامر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کس سے ملیں گے؟ عامر نے بچے کو پچکارتے ہوئے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے بیٹے؟ اس بچے نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، ہمارا اپنا گھر ہے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ بچے نے روانی سے کہہ دیا، میرا نام جعفر ہے۔ عامر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنا پورا نام بتاؤ بیٹے تاکہ میں جان سکوں تم کس کے بیٹے ہو۔ بچے نے ذرا توقف کے بعد کہا، میں عدنان کا بیٹا ہوں اور میرا نام جعفر بن عدنان ہے۔ عامر زمین پر بیٹھ گیا اور بچے کو گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے اب بھی اندر ہیں بیٹے؟ اگر ہیں تو جاؤ انہیں باہر بھیجو۔ بچے نے معصومیت سے کہا، وہ اپنے باغ میں گئے ہوئے ہیں، میرے دادا گھر میں ہیں، انہیں بھیجوں؟ عامر پھر کھڑا ہوتا ہوا بولا، نہیں بیٹے، انہیں نہیں، تم اپنی پھوپھی عروب کو باہر بھیج دو۔ بچے نے پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ یہاں نہیں، اپنے گھر میں ہے۔ عامر نے حیرت سے پوچھا، ان کا گھر کون سا ہے؟ اس کی شادی میرے ماموں سلیمان بن وائل سے ہوئی ہے اور وہی اس کا گھر ہے۔ عامر نے سوچتے ہوئے پوچھا، وائل بن غوث جو قبیلہ کا سردار ہے؟ جی ہاں، وہ میرے نانا ہے۔ عامر پھر بولا، تو کیا تمہاری ماں
وائل بن غوث کی بیٹی سمیرہ ہے؟ بچے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ آپ تھوڑی دیر یہاں رکیے، میں اپنے دادا ابا اور پھوپھی کو بلا کر لاتا ہوں۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، رہنے دو بیٹے، اس کی ضرورت نہیں۔ عامر پیچھے ہٹا اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس نے باگیں سنبھالتے ہوئے جعفر بن عدنان سے کہا، سنو بیٹے، جب تمہارے ابی گھر میں آئے تو ان سے کہنا تمہارا بھائی عامر بن نافع تم سے ملنے آیا تھا، تم گھر میں نہ تھے، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ میں دمشق جا رہا ہوں، اگر وقت نکال سکا تو واپسی پر پھر آؤں گا۔ عامر جب گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو بچہ بھاگ کر آگے بڑھا اور عامر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے بولا، آپ میرے ابی کے بھائی ہیں تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ اندر جا کر دادا کے پاس بیٹھیں، میں اپنے ابی کو بلاتا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور پہلے کبھی میرے یہاں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے جو اپنا نام بتایا ہے، اس نام کا ذکر میرا دادا، میرے ابی اور میری پھوپھی اکثر کرتے رہتے ہیں۔ آپ گھوڑے پر نہ بیٹھے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میرے ابی جب گھر میں آئیں گے تو مجھے ماریں گے کہ میں نے آپ کو کیوں جانے دیا۔ عامر ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا اور جعفر کو لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، دیکھو، اس قبیلے کے سب لوگ میرے دشمن ہیں۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا اور لوگ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے عم کو لوگ مار کر زخمی کر دیں؟ جعفر نے سخت آواز میں کہا، میرا نانا بستی کا سردار ہے، اس قبیلے میں کس کو ہمت ہے کہ میرے ابی کے بھائی اور میرے عم کو نقصان پہنچا سکے؟ اتنے میں گھر کے اندر سے کوئی نکلا۔ جعفر بن عدنان بھاگ کر آگے بڑھا اور عامر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ عامر نے سر اٹھا کر جب غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمیرہ تھی، وائل بن غوث کی بیٹی، عدنان کی بیوی، جعفر کی ماں، وہی سمیرہ جسے وائل بن غوث کبھی عامر سے بیاہنا چاہتا تھا۔ عامر کی طرف دیکھتے ہوئے سمیرہ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، آپ اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کی بستی، آپ کا قبیلہ اور یہاں آپ کا گھر ہے۔ عامر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا کوئی قبیلہ، کوئی بستی اور کوئی گھر نہیں، میں یہاں اجنبی ہوں اور میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ عامر مڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تھا کہ اس نے دیکھا اس کا چچا عمر بن کعب گھر سے نکلا۔ عامر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ قریب آیا اور عامر کو گلے لگانے کے لیے اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ عامر نے رخ موڑ لیا اور عمر بن کعب کی طرف پیٹ کھڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے اعتمادی کی جھلک، پیشانی پر نفرت اور کینے کی سلوٹیں اور آنکھوں میں نمی تھی۔ عمر بن کعب کی حالت ایسی اداس، غمزدہ اور ہجرت خیز ہو گئی تھی جیسے اجڑا ہوا باغ، جیسے تباہ حال کریا، جیسے آندھی اور طوفان میں بکھرا ہوا خیمہ۔ یہ صورتحال دیکھ کر سمیرہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر جعفر کے کان میں کچھ کہا۔ وہ کسی ہوش سنبھالتے ہوئے معصوم میمنے کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بستی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گیا۔ عمر بن کعب نے کچلی مسلی آواز میں کہا، یا ابن اخی، کیا تو اب تک مجھ سے ناراض اور خفا ہے؟ دروازے پر اجنبیوں کی طرح دستک دینے کے بعد انجانوں کی طرح واپس کیوں لوٹ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں میں نے تم پر زیادتیاں کی ہیں، چلو گھر چلو، وہاں بیٹھ کر جیسی بھی ہو مجھ سے زیادتی کرو، میں اف نہ کروں گا۔ عامر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دکھ اور مجروح لہجے میں اس نے کہا، میرا اس گھر سے، اس بستی سے کوئی تعلق نہیں،
میں دمشق جا رہا تھا کہ بہن اور بھائی کی محبت نے مجھے اس طرف کھینچ لیا، ورنہ اس بستی کے سب لوگ میرے لیے اجنبی ہی ہیں، میرے دشمن بھی ہیں۔ اس بستی، اس قبیلے سے میرا کیا تعلق جس نے مجھے بدترین حالات میں بستی چھوڑنے پر مجبور کیا؟ ان لوگوں سے میرا کیا واسطہ جنہوں نے نائرہ کو قتل کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ۔ اس سے آگے عامر کچھ نہ کہہ پایا اور اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ عمر بن کعب آگے بڑھا اور عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں جانتا ہوں نائرہ تمہیں چاہتی تھی اور تم اسے پسند بھی کرتے تھے، لیکن برا ہو حالات کا جنہوں نے اسے بنو ابس کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا ساتھ نہ دیا، تم سے برا سلوک روا رکھا تھا۔ میں ان سب زیادتیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب بنو ابس اور بنو زیبان میں صلح ہو چکی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد دونوں قبیلوں میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں بنو زیبان کا پلہ بھاری رہا اور ہمیں خفت اٹھانا پڑی تھی۔ اس جنگ میں بنو زیبان کا سردار سالم بن عقبہ اور اس کا بیٹا ولید مارے گئے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں قبیلوں کے بڑوں نے آپس میں ایک دوسرے کا نقصان دیکھتے ہوئے صلح کر لی۔ اب بنو ابس اور بنو زیبان کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے۔ عامر نے کرم انگیز آواز میں کہا، موت کے بعد کسی کے لیے دوا فراہم کی جائے تو اس سے کیا حاصل؟ آہ سالم بن عقبہ، میرا محسن اور مربی، اب میں بنو زیبان میں کیا لینے جاؤں گا؟ میرے لیے اب وہاں کیا رہ گیا ہے؟ عمر بن کعب نے پھر عامر کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، چلو گھر تو چلو نا۔ عامر نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، آپ جا کر آرام کریں، میں عدنان سے باغ میں مل کر دمشق چلا جاؤں گا۔ مجھے، عامر کہتے کہتے رک گیا۔ سامنے سے عدنان اور عروب آ رہے تھے، ان کے ساتھ جعفر تھا اور اس نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ عامر کو دیکھتے ہی وہ دونوں بہن بھائی بھاگے اور ایک ساتھ عامر سے لپٹ گئے۔ علیحدہ ہو کر عروب نے خفگی کی حالت میں عمر بن کعب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا ابی، کیا آپ نے میرے بھائی سے کچھ کہا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عمر بن کعب نے بڑی انکساری سے کہا، یہ تو جا رہا تھا بیٹی، میں تو منت سماجت کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروب نے شکوہ خیز انداز میں عامر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں اخی، آپ کیوں جا رہے تھے؟ کیا یہ آپ کا گھر نہیں؟ خدا کی قسم، میں ہر روز جبل ہلال کی کسی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو سمیرہ کی چھوٹی بہن سے آپ کو بیان دوں گی۔ کیا بات ہے، آپ واپس کیوں جا رہے تھے؟ اب وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں، اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ آپ شادی کر کے اپنا گھر اور باغات سنبھال لیں۔ عامر نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، اپنا گھر اور باغات میں تمہیں اور عدنان کو سونپ چکا ہوں، اب ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں یہاں رکوں گا بھی نہیں۔ میں دمشق سے کچھ رضاکار لینے آیا ہوں اور میرا بہت جلد واپس لوٹ جانا بھی ضروری ہے۔ میں اپنی ایک الگ دنیا آباد کر چکا ہوں۔ میں اب نصرانیوں کے قلعہ حارب کے سامنے سرحدی مسلمان بستیوں کے متحدہ لشکر کا سالار ہوں۔ ایک جنگ میں میرے ایک لشکر کا حصہ کام آ چکا ہے اور میں یہ کمی دمشق سے پوری کرنے آیا ہوں۔ میرا جلدی لوٹ جانا اس سے زیادہ اہم ہے کہ حارب کا نصرانی حاکم تیتوس کسی بھی وقت میرے مسکن پر حملہ کر سکتا ہے اور حملہ کی صورت میں میرا وہاں رہنا ضروری ہے۔ امید ہے اب تم میں سے کوئی بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کام میں میری قوم کی بہتری اور میری ملت کا مفاد ہے۔ اس کے علاوہ عروب نے عامر کی بات کاٹ کر کہا اور منت کرنے والے انداز میں کہا، اخی،
میں آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں روکوں گی۔ میں آپ کے کام کی نوعیت اور اہمیت جان گئی ہوں، اس کے باوجود میں آپ سے التماس کروں گی کہ صرف ایک رات یہاں رک جائیں۔ کل صبح اگر آپ یہاں سے روانہ ہونا چاہیں تو میں آپ کا راستہ نہ روکوں گی۔ عامر نے گھوڑوں کا رخ موڑتے ہوئے کہا، تمہارے کہنے پر صرف ایک رات یہاں رک سکتا ہوں۔ جب وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے تو عدنان نے پریشانی سے پوچھا، اخی آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا؟ آپ لنگڑا کر کیوں چل رہے ہیں؟ عامر نے عدنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری ٹانگ پر زخم ہے، کوئی اتنا گہرا نہیں، معمولی ہے۔ چند روز پیشتر تیتوس کے ساتھ جنگ میں دشمن کا ایک تیر میری پنڈلی میں لگ گیا تھا، اب تو زخم کافی حد تک بھر گیا ہے۔ بستی کے کچھ لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے اور وہ عامر سے مصافحہ کرنے لگے تھے۔ عامر اب محسوس کر رہا تھا جیسے قبیلے میں اس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ ایک بوڑھے نے عامر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، نافع کے بیٹے، اب بنو ابس میں تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ قبیلے کو احساس ہو چکا ہے کہ بنو زیبان کے ساتھ صلح اور آشتی کا جو پیغام تم نے دیا تھا وہ درست اور مناسب تھا۔ خدا تمہیں توفیق دے کہ تم پھر بنو ابس کی خدمت کر سکو۔ وہ بوڑھا پیچھے ہٹ گیا اور عدنان عامر کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا۔